السلام میرے عزیزو، آج میں چند آیات جو ہیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور تمام لوگ جو میرے فرینڈز ہیں جو میڈیا پر دیکھتے ہیں ان میں یہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جو ٹاپک ہے وہ کوشش کروں گا کہ بہت چند لمحوں میں میں اس کو بیان کروں۔ قرآن کے کلام کی چند آیات جو ہے مغروری کے حوالے سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دور جو ہے یہ بہت جو ہے مغروری والا اور بے دینی والا دور چل رہا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے یہ چند آیات میں آپ کے سامنے بائبل میں سے رکھوں گا، خدا کے زندہ کلام میں سے جو ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کے کلام میں دانییل کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ، امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزانوں ترسان ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ آیت ہے کہ یہ جس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، وہ نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا نے اس کو بہت عزت دی۔ اس زمین پر وہ جس کو چاہتا وہ دیتا، جس کو چاہتا وہ ذلیل کرتا، جس کو چاہتا وہ جو ہے رسوا کرتا، جس کو چاہتا وہ موت دیتا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم آگے پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک گھمنڈ آ گیا، اور 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سما گیا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی اور وہی بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور غور خوروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ ٹائم کو شارٹ رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نبوکت نظر بادشاہ اس کی سٹوری ہے، اس کی یہ کہانی ہے، اور اس سے ہمیں جو خدا کا کلام نصیحت دیتا ہے کہ جو گھمنڈ جو ہے جو نبوکت نظر کے اندر آیا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو بڑی عزت دی، شہرت دی، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک گھمنڈ آ گیا، اور اس گھمنڈ کا خدا نے اس کو صلہ دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس نے 2 خواب دیکھے تھے، ایک کی تعبیر دانیال نے کی، پھر دوسری کی تعبیر بھی دانیال نے کی۔ جو دوسرا جو خواب ہے اس کے مطابق جب اس کے اندر گھمنڈ آیا تو اس نے وہ دوسرا خواب دیکھا، اور پھر خدا نے اس گھمنڈ کے عوض میں اس سے کیا سزا دی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ خدا نے کہا تو غور خوروں کے ساتھ رہے گا۔ خدا نے کہا کہ تو کیا کرے گا، تو لکھا ہے کہ تو گھاس اور بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کو بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے۔ جو مغرور شخص ہو جاتا وہ اس قابل بادشاہ، بے شک بادشاہ ہو، لیکن جب اس کے اندر گھمنڈ آ جائے گا تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ زمین پر پھینک دے گا۔
خدا نے اس کو ایک خواب دکھایا کہ ایک درخت ہے اور وہ اس کی چوٹی آسمان پر ہے اور آسمان سے نیچے کو آ رہی ہے، اور اس کی تعبیر جب دانییل نے کی تو اس نے کہا کہ تیری سلطنت جاتی رہے گی، کیوں تیرے اندر گھمنڈ آ گیا ہے۔ میرے عزیزو، جس انسان کے اندر گھمنڈ آ جائے گا وہ انسان جو ہے وہ اس طرح بیلوں کی طرح خدا کھانا اس کو گھاس کھلاتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوتا تھا، وہ نہانے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا تھا اس کے پاس۔ جو خدا کا جو شبنم تھی، جو خدا کی طرف سے آسمان سے آتی ہے، وہ جو ہے اس سے تر ہوتی تھی، اس کی باڈی اس سے تر ہوتی تھی۔ پھر لکھا ہے جب تک انسان یہ ڈھونڈے نہ، جب تک انسان اس چیز کی تلاش نہ کرے، نبوکت نظر کے بارے میں لکھا ہے جب تک وہ تلاش نہ کرے گا 7 دور اس کے اوپر گزریں گے، اور اس کی جڑ جو ہے اس کے بعد پھر پھوٹے گی، لیکن جب تک اس کے اندر یہ گھمنڈ ہے میرے عزیزو، خدا اس کو جو ہے کبھی بھی جو ہے سر بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا نے اس کو عزت دی، شہرت دی، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ خدا آج کے دور میں ہم سب کو عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اور لیکن اگر ہمارے اندر گھمنڈ آ جائے گا تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دن بہ دن نیچے کو جائیں گے نہ کہ اوپر، اور اپنے اندر سے میرے عزیزو گھمنڈ کو نکالیں گے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، یہ بے دینی کا دور ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب۔ میرے عزیزو، بھائی کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ وقت وہ وقت چل رہا ہے۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں کہ میں زیادہ اس کو اور زیادہ شیئر کروں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب پر خداوند اپنا رحم اور اپنا نور چمکائے، اور آپ برکت پائیں، ان نعمت سے آمین۔